اگر دولت رکھنے کی جگہ ہے تو اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آپ خود کہو گے یا اللہ بس بہت دولت آ گئی۔ خدا کی قسم 15 منٹ میں گھر میں دولت آنا شروع ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ عمل کرنے سے اتنی دولت ملے گی، اتنا پیسہ ملے گا۔ اتوار کے دن چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ میری بہنیں بھی لازمی پڑھیں، اور میرے جو بھائی ہیں مرد حضرات ہیں وہ بھی اتوار کے دن اس وظیفے کو لازمی پڑھ لیں۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، آج کا وظیفہ اتنا مجرب ہے، اتنا خاص ہے کہ جو بھائی بہن اپنی پوری زندگی میں صرف ایک اتوار کو یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہیں تو وہ پھر اگلے اتوار کا انتظار کرتے ہیں کہ کب اگلا اتوار آئے اور وظیفہ پڑھیں، کیونکہ اس وظیفے کے فائدے ہی اتنے ہیں۔ اس وظیفے کی میرے بھائیوں میری بہنوں اگر آپ کو فائدہ پتہ چل جائے تو آپ لوگ مجھے واٹس ایپ پر میسج کر کے کہیں گے کیا ہم روزانہ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں؟ لیکن میرے بھائیوں نہیں، جو وظیفہ جس دن پڑھنا ہے اسی دن پڑھنا ہے۔ اب یہ وظیفہ اتوار کے دن کا وظیفہ ہے۔ اب آپ کو اتوار کے دن صبح دوپہر شام جب یہ ویڈیو آپ کو ملے، آپ لوگ اتوار کے دن پوری دنیا میں جہاں کہیں جس کونے میں جس گاؤں میں جس ملک میں پوری دنیا میں جب آپ لوگ اپنے گھر میں بیٹھے ہوں تو وہاں پر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ دکان پر ہو تو وہاں پر پڑھ لو، کہیں بھی آپ موجود ہو سکون سے بیٹھ جانا اور یہ تسبیح یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا۔ یہ وظیفہ آپ کی بڑی سے بڑی حاجت ہوگی، مراد ہوگی، فوری طور پر اللہ پاک نے چاہا تو آپ کی حاجت بھی پوری ہوگی اور آپ کی مراد بھی پوری ہوگی۔ میرے بھائیوں میری بہنوں اپنا دل بالکل جھوٹا مت کرنا، یہ وظیفہ دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے والا فوری طور پر مالا مال ہو جاتا ہے۔ آپ لوگ چاہو تو صبح کے وقت اتوار والے دن یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو، چاہو تو دوپہر میں پڑھ لو، چاہو تو شام میں پڑھ لو، چاہے تو شام میں رات میں کسی بھی وقت سکون سے اطمینان سے بیٹھ کر یہ ایک تسبیح یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو ایسے ایسے رزق کے اسباب بنیں گے کہ آپ لوگوں کی عقل حیران رہ جائے گی کہ یہ دولت یہ پیسہ اچانک اتنا زیادہ ہمارے پاس کہاں سے آ گیا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں یہ وظیفہ میں اس ویڈیو میں پہلی مرتبہ بتا رہا ہوں، وہ میرے بھائی بہن جو تکلیفوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم شدید پریشان ہیں، ہمارے مالی حالات بہت خراب ہیں، ہم پائی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں، کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ اس وظیفے کو پڑھتے ہی ہماری ہر حاجت ہر مراد فوری طور پر پوری ہو جائے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں یہ وظیفہ آپ لوگ میں نے جس کو بتایا آپ لوگ بھی اس طریقے سے پڑھ لیجئے گا، جس کو میں نے بتایا اس طریقے سے راتوں رات اس کی زندگی اس عمل سے بدل گئی۔ کل تک جو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہا تھا، کل تک جو در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، میرے بھائیوں میری بہنوں یہ وظیفہ پڑھتے ہی اس کے حالات بدل گئے، اس کی زندگی بدل گئی، اس کی تقدیر بدل گئی، اس کے نصیب چمک گئے، غریبی امیری میں بدل گئی، فقیری بادشاہت میں بدل گئی۔ میرے بھائیوں میری بہنوں اپنا دل بالکل چھوٹا مت کرنا، مایوس مت ہونا۔ میری بہنیں اکثر جو ہیں وہ بہت جلدی مایوس ہو جاتی ہیں، تو آپ لوگ مایوس نہ ہوں، مایوسی کو چھوڑ دیں اور یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ وظیفہ میرے بھائیوں میری بہنوں اگر آپ لوگ قرضوں میں ڈوب چکے ہو، آپ کا بال بال قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، تو بھی آپ اس وظیفے کو اتوار کے دن لازمی پڑھ لینا۔ اب میرے پیارے پیارے بھائیوں اور میری پیاری پیاری بہنوں آپ کو یہ وظیفہ بتلانے لگا ہوں، بالکل اینڈ تک ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا، ویڈیو چھوڑ کر بالکل مت جائیے گا۔ میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ میرے مولا میرے پیارے اللہ، جو میرا بھائی بہن اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں جو پریشان ہیں، ان کی جو پریشانی ہے میرے مولا ہم سب کی جو پریشانیاں ہیں وہ حل ہو جائیں۔ میرے مولا جو بھائی بہن ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ جو نہیں بھی دیکھ رہے، پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان میرے بھائی بہن پریشان ہیں، مولا ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہمیں غیب سے رزق عطا کر دے، ہمیں نیک ہدایت دے، میرے مولا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ سب میرے بھائی بہن ساتھ ساتھ آمین بھی لازمی کہہ دیں، کیا پتہ کسی کی ایک آمین سے کسی بھائی بہن کا بھلا ہو جائے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں اب وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ یہ اتوار کے دن کا خاص عمل ہے۔ اتوار کے دن آپ لوگ صرف پابندی یہ ہے کہ اتوار کے دن پڑھنا ہے۔ اب کسی وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کسی وقت کی نماز کے بعد پڑھ لیں،
فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد یا نماز کے بعد اگر نہیں پڑھ سکتے یا نہیں پڑھا بھول گئے ہو تو پھر آپ اتوار کے دن پورے دن کہیں بھی چلتے پھرتے آپ لوگ گھر میں، دکان میں، جہاں کہیں موجود ہوں، یہ وظیفہ جس ترتیب سے بتانے لگا ہوں اسی ترتیب سے آپ لوگ پڑھ لیجئے گا۔ آج کل پوری دنیا معاشی بحران میں مبتلا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنائے کردہ اصولوں سے منہ موڑ کر دشمنوں کے بنائے کردہ قانون کو گلے لگا لیا ہے۔ جب انسان غلط قانون کو اپنائے گا تو نتیجہ بھی غلط آئے گا۔ اسلام ایک مکمل دین اور مسلمانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ آج ہم آپ کو تمام پریشانیوں کے حل کا وظیفہ بتائیں گے۔ یہ عمل بہت مجرب، اس کے پڑھنے سے بلائیں دور ہو جاتی ہیں بلکہ حاجات بھی پوری ہو جاتی ہیں اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور شفقت بھی نصیب ہوتی ہے۔ عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بہت ہی مختصر سا عمل ہے۔ اس کے لیے آپ دن یا رات ایک وقت اور ایک جگہ مقرر کر لیں اور پابندی کے ساتھ اللہ کے اس ناموں کا وظیفہ پڑھیں۔ اس عمل سے انشاءاللہ آپ کی زندگی کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور آپ کی حاجات بھی پوری ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی آیا اور اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسا کام بتا دیجئے کہ اگر میں اس پر عمل پیرا ہوں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز پابندی سے پڑھو، فرض کی نماز پابندی سے پڑھو اور فرض، زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ دیہاتی نے یہ سن کر کہا، قسم ہے اس اللہ کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، میں کبھی اس میں کمی پیشی نہیں کروں گا۔ پھر وہ جب پشت پھیر کر چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کو جنتی آدمی دیکھنے سے خوشی ہو تو وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ بعض لوگ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ ہم توبہ کے باوجود گناہوں سے باز نہیں آ رہے، تو پھر ایسی توبہ اور ایسے استغفار کا کیا فائدہ؟ حالانکہ حدیث مبارک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص استغفار کرتا رہے اسے گناہ پر اصرار کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا، اگرچہ دن میں 70 مرتبہ وہ اس گناہ کا ارتکاب کیوں نہ کرے۔ مذکورہ حدیث مبارکہ کی تشریح میں حضرات علماء کرام فرماتے ہیں، گناہ پر اصرار کرنے والا وہ ہے جو استغفار نہ کرے اور گناہ پر شرمندہ بھی نہ ہو۔ ابن الملک فرماتے ہیں، جو کوئی مصیبت و گناہ کا کام کرے اور اس کے بعد استغفار کر لے اور اظہار ندامت سے کام لے، وہ برائی پر اصرار کرنے سے نکل گیا۔ گناہوں پر شرمشار ہونا، اپنی لغزش کا اقرار کرنا اور اپنے جرم کا اعتراف کرنا وہ مبارک و بابرکت عمل ہے جس کا توڑ شیطان کے پاس نہیں۔ امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابلیس نے اپنے چیلوں سے کہا، تم انسانوں کو کس طرح گمراہ کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے، ہم ہر طریقے اور ہر جہت سے انہیں گمراہ کرتے ہیں۔ ابلیس نے جواب میں کہا، کیا استغفار کے بارے میں بھی تم نے انہیں گمراہ کیا ہے؟ یہ سن کر ابلیس گماشتو نے کہا، استغفار تو وہ عمل ہے جو توحید باری تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس پر ہمارا زور کیسے چل سکتا ہے؟ ابلیس نے کہا، میں انسانوں کے درمیان ایسی چیز پھیلاؤں گا جس پر انہیں استغفار کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیطان نے انسانوں میں خواہشات و تمناؤں کو پھیلایا جسے کوئی گناہ نہیں سمجھتا اور اس پر استغفار بھی نہیں کرتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک شیطان نے حق تعالیٰ سے کہا تھا، اے میرے رب، تیری عزت کی قسم، میں ہمیشہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں موجود رہیں گی۔ جواب میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ آخر میں سمجھنے کی اہم بات یہ ہے کہ توبہ کی 3 شرائط ہیں۔ اول، آدمی گناہ سے فی الفور باز آ جائے۔ دوم، اپنے کیے پر نادم ہو۔ سوم، آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو۔ اگر مذکورہ باتوں میں سے ایک بھی کم ہو تو توبہ نامکمل رہے گی۔ یہ شرائط اس وقت ہیں جب مصیبت کا تعلق بندے اور رب کے درمیان ہو۔ اگر وہ گناہ کسی انسان سے بھی متعلق ہے تو اس میں چوتھی شرط یہ ہے کہ صاحب حق کو اس کا حق لوٹایا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت سے استغفار کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس وظیفے کو آپ لوگ سمجھ لیں۔ سب سے پہلے جب وظیفہ پڑھنے کے
لیے بیٹھیں تو آپ لوگ درود پاک لازمی پڑھیں۔ درود پاک میرے بھائیوں میری بہنوں، درود پاک کے اتنے فائدے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے وہ اگر ایک مرتبہ درود پاک شروع میں پڑھ لیں اور ایک مرتبہ آخر میں درود پاک پڑھ کے جو بیچ میں درمیان میں وظائف بتائے جاتے ہیں آپ پڑھ لیں تو میرے بھائیوں میری بہنوں درود پاک کی ہی اتنی فضیلت ہے، برکت ہے کہ آپ لوگ اس سے ہی مالا مال ہو جائیں گے۔ تو آپ لوگوں کا وظیفے میں زیادہ اثر بھی ہو جاتا ہے جب آپ لوگ اول و آخر درود پاک پڑھ لیتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھ لیتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ جو درود پاک پڑھنا ہو آپ لوگ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ کو پڑھنا ہو تو بھی پڑھ سکتے ہیں، پابندی نہیں، لیکن کم سے کم آپ کو ایک مرتبہ درود پاک لازمی پڑھ لینا ہے۔ ایک بار میرے ساتھ درود پاک بھی پڑھیے تاکہ ثواب ملے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب میرے عزیز ساتھیوں، میری پیاری بہنوں، میرے بزرگوں، جب آپ لوگوں نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیا، اب آپ لوگوں کو 3 وظائف پڑھنے ہیں، پہلے ایک وظیفہ، پھر دوسرا، پھر تیسرا، تینوں آسان سے وظائف ہیں۔ جو بھائی بہن میرے پڑھنا نہیں جانتے وہ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھ لیں گے۔ پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے، پہلا وظیفہ میرے بھائیوں میری بہنوں، یا نافعو، اس وظیفے کو آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوگا، لیکن اتوار کا جو آج کا عمل ہے اس میں پہلے نمبر پر درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ کو سیدھے ہاتھ پہ آپ اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ یا نافعو کا وظیفہ ہے، یہ آپ لوگ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا نافعو یہ وظیفہ، یا نافعو کا میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں آپ کو 11 مرتبہ سب سے پہلے پڑھ لینا ہے۔ جب یہ وظیفہ 11 مرتبہ یا نافعو پڑھ لیں تو میرے عزیز ساتھیوں میری پیاری بہنوں اب اس کے بعد آپ کو کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ اس کے بعد میرے پیارے بھائیوں آپ لوگوں کو اب جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ وظیفہ بھی آپ لوگوں کو اپنی اسکرین کے اوپر دکھ جائے گا۔ یہ وظیفہ ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا وظیفہ سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ آپ کو آج کے عمل میں 2 نمبر پر پڑھنا ہے، اور اس وظیفے کو یہ جو استغفر اللہ کا وظیفہ ہے یہ وظیفہ آپ کو صرف 11 مرتبہ ہی پڑھ لینا ہے۔ 11 مرتبہ یہ وظیفہ استغفر اللہ کا پڑھ لو تو آخر میں جو وظیفہ پڑھنا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں اس وظیفے کو بھی آپ لوگ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ ہے یا کبیرو یا کبیرو یا کبیرو۔ تمام وظائف آپ کو اپنی اسکرین پر دکھ جائیں گے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں آپ لوگوں کو اگر پڑھنا نہیں آتا تو اتوار والے دن ویڈیو چلا دیجئے گا اور میرے ساتھ ساتھ بھی وظیفہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ اب آخری وظیفہ آپ لوگوں کو کتنی بار پڑھنا ہے، یہ وظیفہ یا کبیرو کا آپ کو سب سے آخر میں 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جب 21 مرتبہ یہ وظیفہ بھی پڑھ لو اس کے بعد فوراً جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا وہی آخر میں پڑھ کے اللہ پاک سے حاجتوں کے لیے اپنی پریشانیوں کے لیے دعا مانگ لینی ہے۔ اللہ رب العالمین کے اسماء الحسنہ میں سے ایک نام النافع، اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے۔ النافع کا معنی ہے کہ نفع کا مالک، سفر میں سلامتی اور جملہ امور میں نفع حاصل کرنے کے لیے یا نافعو کا ورد انتہائی مجرب و مقبول ہے۔ یا نافعو کا ورد کرنے کے بے شمار فوائد و تاثیرات اور فضائل ہیں۔ اگر کوئی شخص کشتی یا پھر سمندری جہاز میں سفر کر رہا ہو تو اس کو چاہیے کہ یا نافعو کے وظیفے کا روزانہ معمول بنا لے، اس سے اس کی کشتی یا جہاز ہر قسم کی آفت و مصیبت اور بلا سے محفوظ رہے گا اور امن و سلامتی کے ساتھ کنارے پر لگ جائے گا۔ کسی نیک اور جائز کام کے لیے شروع میں 41 مرتبہ یا نافعو پڑھنے سے وہ کام حسب منشا انجام خیر کو پہنچ جائے گا۔ یا نافعو کا ورد کرتے وقت اس کے اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر یا نافعو کا ورد 100 مرتبہ ہر روز کریں۔ یا نافعو کے ورد کو آپ حسب توفیق اور حسب ضرورت 7 دن، 11 دن، 21 دن، 40 دن یا اس سے بھی زیادہ عرصے تک کے لیے جاری رکھ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں میری بہنوں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا۔